وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. محترم میرے پیارے اسلامی بھائیو، میں آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ کی 22ویں آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہرگز جو قوم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اس کو اس حالت میں نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں سے محبت یا ان کے ساتھ دوستی یا ان کے ساتھ برداشت کرنا، اگرچہ کہ ان کے آباء اجداد ہوں، اگرچہ ان کے اولاد ہو، اگرچہ ان کے وہ بہت ہی قریب رشتہ دار ہو، اس طرح وہ کسی بھی طرح کے دوست ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، مومن ہرگز ان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کی شان نزول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. تو ان کی سیرت کا مطالعہ کریں یا اس آیت کی تفسیر میں بھی دیکھیں تو آپ ضرور اس آیت کی تفسیر میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام ضرور پاؤ گے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے یا بنیادی معلومات حاصل کریں گے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متعلق. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو قائدین میں شمار کیا جاتا ہے، کمانڈروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور جن کو جرنیل صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. بہت ہی بہادر صحابہ جن میں سے خالد بن ولید کے بعد ان کا نام زیادہ تر مشہور ہے کہ فوجوں کو ترتیب دینے، فوجیوں کو ترغیب دلانے، ابھارنے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح اور جنگ کے میدان میں بہت ہی کامیاب طریقے سے حکمت اور عقل استعمال کرنے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مشہور ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے. عامر ان کا اصل نام ہے اور ان کے والد صاحب عبداللہ ہیں، مگر ان کو ساری سیرت میں ابو عبیدہ بن جراح سے بہت ہی مشہور اور یہ شہرت یافتہ ہیں اور اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی فضیلت میں، ان کی اہمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے جو اس صحابی کو تمام صحابہ پر بہت ہی زیادہ ترجیح اور اہمیت ملتی ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ نجران کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، وہاں پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیے، مسلمان ہو گئے. نجران کے اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ پیارے رسول ہمارے ساتھ ایک ایسے مبلغ بھیجیں کہ جو ہمارے قوم کو دعوت دے، اسلام کے تعلیمات سکھائے، شریعت کا علم دے اور ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دلائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جماعت میں جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو صحابہ اکرام بھی موجود تھے، نجران کا وفد بھی موجود تھا، تمام کے درمیان اہمیت والی ایک حدیث کہیں، چند اخلاق والے کلمات کہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقُّ أَمِينٍ حَقُّ أَمِينٍ حَقُّ أَمِينٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور میں آپ کے ساتھ ایک ایسے امانت دار آدمی کو بھیجوں گا جو بہت ہی زیادہ امانت و دیانت کا خیال رکھتا ہے.
بہت ہی زیادہ امانت داری کا خیال رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ امین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اس کے بعد سارے صحابہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کون آدمی ہے جو اللہ کے رسول نے اتنی زیادہ 3 مرتبہ اور اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف اور اہمیت بتا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ حدیث میں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ اپنا شوق بتاتے ہوئے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کلمات کہے تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہاں، ان کلمات کا مستحق میں بن جاؤں، میں داعی مبلغ بن کر نجران وفد کے ساتھ چلا جاؤں اور وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت کروں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کا وقت تھا، ظہر کے بعد صحابی کو بلانے کا حکم دیا گیا، تو ظہر کے بعد سارے صحابہ نماز کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تعریف کس شخص کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ساری جماعت میں لوگوں کو ڈھونڈا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں، اللہ کے رسول جب ڈھونڈ رہے تھے تو سارے صفوں کے درمیان اپنا سر بلند کیا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ لیں، مگر اللہ کے رسول نے جیسا ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دیکھے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سب کے سامنے دعوت دی اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ وفد نجران کے ساتھ جائیں گے اور آپ دین کا کام اور تبلیغ کا کام کریں گے۔ تو یہ ان کی اہمیت کے لیے بہت ہی کافی تھا کہ سارے صحابہ کے درمیان، سارے صحابہ کی نگاہوں میں، صحابہ کے دور تک جب تک یہ زندہ تھے ان کو الگ ہی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث کہی، اس وقت سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ امین الامہ ہے۔ امین الامہ کا لقب دیا گیا کہ یہ میری امت کے امین ہیں، یہ میری امت کے امین ہیں۔ اگر ہم ان کے بنیادی معلومات کی طرف چلیں، آگے بڑھیں، تو ان کی پیدائش کے متعلق جیسا کہ ہم کو تحقیق کرنے کے بعد ملتا ہے کہ یہ ہجرت سے قبل 40 سال قبل ہجرت سے انہوں نے پیدا ہوئے، ہجرت کے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ اور اگر عیسوی کے متعلق بات کریں تو 580 پر 4 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں 580 پر 4 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اور ان کی پیدائش اپنے آبا و اجداد کی دین پر ہوئی، ان کی پیدائش عام پیدائش ہوئی، مگر اسلام سے قبل ان کے بارے میں کہیں بھی اگر زیادہ ڈھونڈیں تو اکثر ان کے بارے میں کچھ روایات نہیں ملتے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ اسلام بہت جلد قبول کر لیے، بچپن میں ہی، یہ جوانی کے عین عمر میں ہی اسلام قبول کر لیے تھے۔ اس وجہ سے ان کے پہلے کا واقعہ، اسلام سے قبل کا واقعہ یا اسلام سے پہلے کی زندگی کے متعلق ہم کو بہت ہی کم روایات ملتے ہیں۔ تو مگر چند بنیادی معلومات ہم کو قیاس سے معلوم ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ان کا نسب نامہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے جا کر ملتا ہے، چند اوپر تک پہنچ کر نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک اہمیت والی چیز ہے، ان کے لیے ایک فضیلت والی چیز ہے۔ دوسری چیز، یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، اس وجہ سے کہ دین اسلام جیسا ہی انہوں نے قبول کیا وہ صحابہ میں شمار تھے جو پہلے اسلام قبول کیے تھے، اور یہ بہت ہی عقل والے آدمی تھے، اس وجہ سے کہ یہ بہت ہی جلد اسلام قبول کر لیے تھے۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی عام زندگی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابہ کے ضمن میں شمار کر لیا، تو وہاں سے ان کی فضیلت اور اہمیت بہت سی زیادہ بڑھ گئی۔ اگر اسلام کے متعلق ہم بات کریں تو اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ سیرت میں مشہور ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن صحابہ اکرام کو انہوں نے دین کی دعوت دی، جو صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دعوت کو پہلی مرتبہ سن کر ہی اسلام قبول کر لیا، ان میں سے ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ بتایا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلمان ہونے کی ہدایت نصیب کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہی اسلام قبول کرے، دوسرے ہی روز ان کو دعوت دی گئی اور یہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ تو ابو بکر کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، تو ان کا شمار سابقین الاولین میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان کی محبت کے بارے میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مرتبہ ان کی تعریف کی۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت ساری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جب وفد نجران کے ساتھ بھیجنے کا موقع تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کے سامنے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تھی۔ اور ایک بات ان کی اہمیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان کا ایک یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب بیعت رضوان بیعت لی گئی کہ مکہ میں جب داخل ہونے کے بعد روکا گیا پہلی مرتبہ عمرہ کے لیے، تو اس وقت چند ہدایات لکھے گئے کہ اگلے سال آپ عمرے کو آنا۔ اس وقت جب بیعت رضوان کا جو اس وقت پرچہ لکھا گیا، اس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی دستخط بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سارا خط لکھانے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی دستخط بھی اس پر کرائے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ عام صحابیوں کی طرح صحابہ کرام کی ایک عام صفت تھی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بھی اس میں بہت ہی اہمیت والی، یعنی بہت سے آگے بڑھ کر یہ صفت ہم کو نظر آتی ہے کہ وہ اطاعت میں، اتباع میں، ان کے حکم بجا لانے میں ہرگز اپنے قدم کو پیچھے نہیں ڈالتے تھے، اپنے سارے کے سارے خواہشات بھی چھوڑ دیتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹالنے پر ہرگز آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ مشہور ہے، اور یہ جرنیل صحابہ میں سے ہیں، تو ان کی اکثر زندگی اسلامی جنگوں میں، میدان جنگ میں گزری ہے، ان کی زندگی کا اکثر حصہ فوجوں کے ساتھ گزرا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم ان کے جنگوں کے متعلق بات کریں تو پہلی جنگ جو اسلام کی تھی وہ جنگ بدر ہے، غزوہ بدر ہے۔ تو غزوہ بدر سے الحمدللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شمار تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدر کے جنگ میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب بھی ابو عبیدہ یعنی جب جنگ بدر ہوئی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بہت ہی جوش سے، بہت ہی ہمت سے آگے بڑھتے تھے، دشمنوں کے خلاف آگے بڑھ کر سب چیرتے ہوئے، ان کے فوج کا دستہ چیرتے ہوئے درمیان پہنچ گئے۔ ایسے جوش میں سامنے والا دشمن ہر کوئی ڈرتا تھا، ڈر گیا تھا۔ جو بھی آدمی ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے سامنے دیکھتا ہو تو دوڑ پڑتا تھا، مگر ایک آدمی تھے جو ابو عبیدہ سے نہیں ڈرتا تھا، وہ دشمن، کہ وہ ابو عبیدہ جب بھی سامنے آتے تو سینہ تھان کر کھڑا ہوتا تھا، لڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا، مگر ابو عبیدہ ہٹ کر چلے جاتے تھے، دوسروں کی طرف چلے جاتے تھے۔ مگر آخری وقت ایسا آیا کہ وہ ایسا ایک ضرب اس دشمن پر لگائے کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کی گردن جسم سے الگ ہو گئی۔ تو یہ مشہور اس وجہ سے ہے کہ جو شخص سامنے آتا تھا بار بار ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے سینہ تاڑ کر جو کھڑتا تھا وہ ان کے والد صاحب تھے۔ تو کئی مرتبہ آنے کے بعد والد کی ہمدردی، والد کا جذبہ ہونے کے بعد جب اسلام دل میں غالب آ گیا تو انہوں نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا، بلکہ کفر اور شرک کو دوسری شکل میں انہوں نے قتل کیا تھا، جس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوش ہوا کہ قیام قیامت تک قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ہرگز مومنوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلاف ورزی، دشمنی رکھتے ہیں، دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ ان کے آبا ہو، ان کی اولاد ہو، ان کے بھائی دوست ہو، کوئی نہ کوئی بھی ہو، مومن ہرگز دشمنان اسلام سے ہرگز اچھا لگاؤ یعنی اتنی اچھی دوستی نہیں رکھتے۔ تو یہ آیت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ احد میں بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جو چوٹ لگی ہوئی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ چبھ گیا تھا، تو اس وقت ہاتھوں سے نکالنے کے باوجود نہیں نکلا، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہی وہ صحابی ہیں جو اپنے دانتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو چبھی ہوئی چیز تھی نکالے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو چوبا، سر میں جو چیز چبھی ہوئی تھی، لوہا چبھا ہوا تھا، اس کو اپنے دانتوں سے کھینچا تو ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اور ایک دانت سے یعنی پھر دوسری مرتبہ کوشش کی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ دانت ٹوٹ گئے تھے جو بعد میں بہت ہی
خوش نصیبی ثابت ہوئی، اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام اپنے دوسرے میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ کون اللہ کے رسول پر زیادہ فدا ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام ان پر رشک کرتے تھے کہ دونوں دانت کا ٹوٹنا ان کے لیے اور خوبصورتی کا باعث بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ خدمت غزوہ احد میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کی، اور اسی طرح غزوہ خیبر میں بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت ہی ہمت کے ساتھ انہوں نے کام لیا، بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا۔ غزوہ خندق، بنو قریظہ اور غزوہ سلاسل، غزوہ دمشق اور معرکہ فہل، معرکہ حمص، جنگ یرموک، ایسے بڑے بڑے یہ جنگوں کے نام ہیں۔ بہت سے چھوٹے جنگ بھی موجود ہیں، مگر میں بہت ہی مشہور جنگوں کا نام آپ کے سامنے لیا ہوں، جن میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صرف ایک فوجی کی طرح نہیں بلکہ کمانڈر کی طرح انہوں نے کام کیا، اور الحمدللہ جب تک انہوں نے جب تک قیادت کرتے رہے، کمانڈر بن کر رہے، کئی جنگوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، کئی جنگ ان کی قیادت میں کامیاب بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جنگ یرموک میں ان کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ ایک خط پہنچا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا خط تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قیادت میں یہ بھی جنگ لڑ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کو خط پہنچا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ قیادت کریں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کریں، ان کے قیادت سے ہٹائیں اور اب قائد بنے، آپ کمانڈر بنے۔ تو جنگ کے درمیان یہ خط ملا، مگر انہوں نے خط نہیں پڑھا، کسی کو نہیں بتایا، بلکہ اپنے اندر رکھ لیا تھا۔ یہ وجہ یہی تھی، ان کی اخلاص، ان کی للہیت تھی کہ مجھے کمانڈری کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ پوری جنگ ہونے کے بعد یہ دوسرے دن ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید کے واقعات سنائے، خط پڑھ کر سنائے، تو خالد بن ولید نے کہا کہ کیوں آپ نے جیسا ہی وقت پہنچا تھا سنا دیتے کہ میں آپ کو ضرور آپ کی قیادت میں بھی لڑتا، مگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جواب یہی تھا کہ ہم اسلام کے لیے بھائی بھائی ہیں، ہم آپ کو کسی کے عہدہ نہیں چاہیے، نہ ہی رب العالمین کسی کے پاس دنیا کے لیے کوئی لالچ ہمارے پاس ہے۔ تو اسی طرح کے کئی ایسے ان کی حکمتیں ہیں، جس میں ایک مشہور حکمت لازق، جنگ لازقیہ ایک ہے، جس میں مضبوط قلعے میں دشمن محصور ہو گئے تھے، دشمنوں کو کئی دن محصور کیا گیا اور ان کو گھیر لیا گیا، مگر وہ دشمن قلعے سے باہر نہیں آئے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ غار کھودو اور زمین میں چھپ جاؤ، جیسا ہی لوگوں کو پتہ چلے کہ فوجی چلے گئے ہیں، اسلام کا لشکر چلا گیا ہے اور وہ عام اپنے دن گزارنے لگیں گے، تو جیسا ہی دروازے کھلیں گے تو ہم اندر قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی زبردست حکمت ثابت ہوئی، اور ان کی وجہ سے اور وہاں کا لازقیہ جنگ بھی انہوں نے فتح کی، وہاں بھی کامیابی حاصل کی۔ اگر ان کے اخلاق کے بارے میں بات کریں تو عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش میں 3 ایسے لوگ ہیں جو سب سے بہترین خوبصورت ہیں، اور ان کے اخلاق بہت بہترین ہیں، اور ان کی حیا بہت زیادہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ 3 شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں، کہ ان کے لیے اہمیت اور ان کے اخلاق کی گواہی خود عمر بھی دیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو مشہور ہے، ان کے اخلاق کے لیے امانت داری، دیانت داری، امین الامہ کا لقب ملا ہے۔ اس سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے زیادہ اور کون سی تعریف ہو سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شیب ابی طالب میں تھے، ان کے ساتھ ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح شیب ابی طالب میں 3 سال جو محصور تھے، وہاں پر صبر و تحمل کے ساتھ اسلام پر قائم رہے، کسی کی شکوہ اور شکایت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جب عمر رضی اللہ عنہ خلافت میں آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح جو قائد تھے، کمانڈر تھے، ان کے گھر پہنچے تو دیکھا ان کی سادگی بہت زیادہ تھی، کہ گھر میں صرف جنگی آلات کے علاوہ گھر کے چیزیں نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ آپ اتنے بڑے کمانڈر ہونے کے باوجود کیوں اس طرح کا گھر آپ کا ہے؟ تو وہاں پر بھی ان کی للہیت اور ان کا تقویٰ ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ان کی چاہت کچھ نہیں تھی۔ جب ان کی موت کا وقت تھا تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ صحابی اور شخص ہے جو اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی، عمر نے ان کی تعریف کی، ساری امت میں ان کے لیے بہت ہی درجہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور یہ بہت ہی دل کا صاف شخص ہے۔ تو کئی صحابہ ان کی تعریف کیے ہیں،
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت ہی فضیلت والے، بہت ہی تعریف والے صحابی تھے، اور احادیث انہوں نے بھی بیان کیے ہیں۔ چند احادیث تھے، اس وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ جنگوں میں تھے، یہ اکثر انہی میں یعنی ان کا انتقال بھی اسی طرح ہوا، تو یہ زیادہ تر احادیث روایت نہیں کر سکے۔ اگر ان کے خاندان کے بارے میں بات کریں تو ان کے والد، جیسا کہ پہلے بتا گیا ہے، عبداللہ بن جراح ہیں جو ان کے والد تھے، اور ان کے والدہ امیمہ بنت غنم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی بیوی کا نام ڈھونڈیں تو ہند بن جابر ملتا ہے، ہند بنت جابر، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بہن بھی تھی جن کا نام سیرت میں نہیں بتایا گیا، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک یزید اور ایک دوسرے عمیر ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح اسلام میں کامیابی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اگر ان کے خاتمے کے بارے میں بات کریں تو ملک شام میں ان کی قیادت چل رہی تھی، آخری وقت تھا، شام میں ان کی قیادت چل رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ آپ ضرور لوٹ کر آئیں، بہت ہی زیادہ مجھے کام ہے، آپ کو ضرور ایک بات کرنی ہے، مگر انہوں نے سمجھ گئے تھے کہ اب یہ مجھے قریب بلانا چاہتے ہیں اور اس کمانڈری سے، قیادت سے نکالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے خط کو انکار کر دیا اور واپس خط لکھا کہ عمر خلیفۃ المسلمین، معاف کرنا کہ یہ اب مسلمانوں کی فوج عین وقت میں ہے، اس حالت میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات، انہوں نے خط میں یہ بھی لکھی تھی کہ میں آنے سے میرا فائدہ نہیں ہے، یہاں رکنے سے میرا بہت سے فائدہ ہے۔ تو وجہ یہی تھی کہ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے لیٹر پہنچا تو سمجھ گیا کہ وہاں پر طاعون کی بیماری عام تھی، تو اس وجہ سے ابو عبیدہ بن جراح کو بھی طاعون کی بیماری لگ چکی تھی، تو طاعون کی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں امت کو وصیت کی تھی، معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت کی تھی کہ نماز کا، حج کا، عمرے کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، اسلامی کئی احکامات کا ذکر انہوں نے اپنی زبان سے کہہ کر کہا کہ ان باتوں کا لحاظ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تم کو سربلندی دے گا، اگر تم ان باتوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے کتنی بھی طاقت ہو، فوج کتنی بھی تعداد میں ہو، اس کے باوجود تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے خود انہوں نے حکم دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق، ان کے قیادت کے متعلق اور ان کی خلوص للہیت کے متعلق بہترین شعر، یعنی اقبال نے کیا ہی بہترین شعر کہا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قصور کشائی۔ تو یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی چند معلومات تھیں جن کو یاد رکھیں، عبرت حاصل کریں، ان کے جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں، تقویٰ اور للہیت پیدا کریں، ایمان کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک نیت اور نیک اعمال نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔